اور یہ بات قرآن میں بار بار کہی گئی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو ایک ماں باپ سے، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، یعنی ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ ہم میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، نہ رنگ کے اعتبار سے، نہ علاقے کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ حسن و جمال کے اعتبار سے، نہ دھن اور دولت کے اعتبار سے، سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ انسان جب تک اپنے آپ کو اولاد آدم مانتا رہا تو نہ اس میں لڑائی تھی، نہ جھگڑا تھی۔ اور جب اس کے بعد کچھ لوگ اپنے کو کالا سمجھنے لگے، کچھ لوگ گورا سمجھنے لگے، کچھ لوگ اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگے، کچھ اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگے، تو انتشار پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد ہر دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقینی طور پر ہر نبی نے یہ کام کیا کہ سب کو یہ بتایا کہ تم سب ایک خالق کے اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور یہی بات اللہ جل شانہ بھی اپنے نبی سے کہتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ میرے بندے ہیں اور میری بندگی اس وقت تک کرتے رہیے جب تک آپ دنیا میں ہیں۔ جب موت آ جائے جو بالکل یقینی چیز ہے، اس کے بعد عبادت اور بندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد سے جب تک آپ قبر میں نہ جائیں تب تک آپ عبادت کرتے ہیں۔ اسی بات کو سورہ مریم میں اللہ نے کہا، رب السماوات والارض وما بینہما۔ آسمان کا وہی پروردگار، زمین کا وہی پروردگار، آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا خالق، سب کا مربی، سب کا پروردگار وہ ہے۔ لہذا اے نبی، آپ اسی پروردگار کی عبادت کیجیے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اور مربی ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا وہی معبود ہے۔ لہذا آپ اسی کی بندگی کیجیے اور اس کی بندگی پر ڈٹے اور جمے رہیں۔ اور مزید اللہ نے کہا، هل تعلم له سمیہ، کیا تم لوگ اللہ کا کوئی مشابہ جانتے ہو، اس کا ہم نام ہو، اس کا ہم صفت ہو، جو کام وہ کرتا ہے اس کام میں کوئی شریک ہو؟ یقیناً نہیں شریک ہے۔ جب رب کائنات وحدہ لا شریک ہے تو صرف اس کی بندگی کی جائے گی۔ اپنے آپ کو اسی کا بندہ سمجھو، اسی کا غلام سمجھو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مسجد کے باہر ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کھیت اور کھلیان میں ہو، بازار میں ہو، اسی کی بندگی تم کرو گے، اسی کی حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے۔ اسی لیے اللہ نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں، قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے، سب سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اس مالک اور خالق کی بندگی اور عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں جانی چاہیے کہ اللہ تمہاری بندگی اور عبادت کے محتاج ہیں۔ وہ ذات بالکل غنی اور مستغنی ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے وہ معبود برحق ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ قابل
تعریف ہے، لہذا تم کو اللہ کا حق اگر ادا کرو گے تو اللہ کے ہاں جب جاؤ گے تو سرخرو ہوگے، اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جائے گا، اور اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہاری رسوائی ہوگی۔ اور جب تک انسان اس دنیا میں آیا اور یہ سمجھتا رہا کہ ہم بندے خدا ہیں تو خدا کی اطاعت کرتا ہے، لیکن ایک دور آیا دنیا میں، ایک زمانہ آیا جب جنگیں آپس میں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھیں، تو اس میں جو عورتیں اور جو مرد پکڑ کر آتے تھے، قیدی بنا کر آتے تھے، ان کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ ہوتا تھا۔ ان کو غلام کی بازار میں لے جا کے فروخت کرتے تھے، اور جو خریدتا تھا ان کو غلام بنا کر رکھتا تھا۔ اور یہ سلسلہ زمانے جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے تک چلتا رہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول نے کہا تم کسی انسان کے غلام نہیں ہو، تم صرف رب کائنات کے غلام ہو، اور اس بات کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھایا کہ تم کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تم آزاد ہو، اور اللہ نے تو یہاں تک آزادی انسانوں کو دی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ جو چاہے اللہ پر ایمان لے آئے، جو چاہے اللہ کا انکار کرے، اللہ کہتے تمہارے اختیار میں ہے، میری طرف سے کوئی اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، میں نے تم کو ساری صلاحیتیں دی، نبیوں کو بھیجا کہ صحیح راستے کی رہنمائی کر دو، کتابیں اتاری کہ صحیح منزل بتا دو، سب اللہ نے کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستہ تم کو دکھا دیا، اس راستے پر چلو گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے شکر گزار بندے بنو گے، اور دوسرے راستے پر چلو گے تو ناشکرے بنو گے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ نے کہا دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک میرے ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ تو پتہ چلا اللہ نے انسان کو آزادی دے رکھی ہے، اگر چاہو تو اپنے محسن کو مان لو، اس کی اطاعت کرو، اور اگر تم چاہو تو نافرمانی کرو، لیکن انجام آئے گا۔ جو لوگ مانتے ہیں ان کے سامنے نعمتیں آئیں گی، ان کو بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور جو لوگ ناشکری کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو ڈالیں گے اور ان کو عذاب سے نوازیں گے۔